نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا لذو حظ عظيم آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العالمین کا بے پایا لطف و کرم کہ جس کی توفیق سے، جس کے کرم سے، جس کی رحمتوں سے، جس کی برکتوں سے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے، تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ مولا ہمارا یہاں آنا، یہاں بیٹھ کے اپنے محبوب کا ذکر کرنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ میری بہنوں، میں نے آپ کے سامنے کلام رحمان سے آیا کریمہ تلاوت کی، جس میں رب دو جہان نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ کہ نیکی اور بدی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ادفع بالتی ہی احسن، اور پھر اس کو ہٹا دو برائی کو، کس سے؟ اچھائی سے۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اس اچھائی کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تمہارے درمیان عداوت ہوگی نا، دشمنی ہوگی ایک دوسرے کے درمیان، کَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو ایسا ہو جاؤ گے گویا کہ تم جو گرم جوش دوست، اور وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، اور یہ بات ان لوگوں کو نصیب ہوتی جو صبر کرنے والے ہیں۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، اور یہ بڑے جو نصیب والے لوگ ہوتے ہیں یہ ان کی بات ہوتی۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد کان لکم رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جانو لوگوں کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ آج میری بہنوں، آپ کے سامنے ہم سیرت پاک کے ان گوشوں کو ہم بیان کر رہے ہیں، مختلف گوشوں کو، اس جو ماہ میلاد کے مہینے میں ہم مختلف گوشوں کو لے رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کے مختلف گوشے، اور آج کا جو ہمارا گوشہ ہے وہ ہے نرمی۔ نرمی، اس کے متعلق آج ہم جو نہ گفتگو کریں گے، تھوڑی سی جو اس کا حصہ بنے گی، جتنا بھی ہمیں ٹائم ملے گا اس کا۔ دیکھو یہ نرمی اتنی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اگر تم آپس میں تمہاری عداوتیں ہوں گی نا، دشمنیاں بھی ہوں گی، اور اگر تمہاری طبیعتوں کے اندر نرمی آ جائے تو یہ نرمی کیا کر دے گی؟ ارشاد فرمایا کہ یہ نرمی تمہیں
دشمنی سے محبت میں تمہاری یہ جو دشمنیاں وہ ختم ہو جائیں گی اور محبت کے اندر تمہاری جو بھائی چارہ محبت والا وہ آپس میں قائم ہو جائے گا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس اسوہ حسنہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر حضور کے اس خلق کو بیان فرمایا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق کو کہ میرے محبوب آپ کے خلق کا عالم یہ ہے کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ کہ اللہ کی خاص رحمت ہے میرے محبوب آپ پر کہ لِنْتَ لَهُمْ اے محبوب آپ نرم طبیعت ہے نرم طبیعت ہے آپ کی طبیعت نرمی والی ہے. فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ اگر محبوب آپ سخت طبیعت ہوتے سخت طبیعت والے ہوتے میرے محبوب وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اے میرے محبوب یہ آپ کے غلام یہ صحابی کبھی بھی آپ کے ارد گرد نہ گھومتے. تو رب کائنات نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو اس طرح قرآن مجید میں ارشاد فرمایا نرمی والی طبیعت کو کہ میرے محبوب کی شان ہے کہ میرا محبوب نرم طبیعت والے. آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث پاک کو ارشاد روایت فرماتی آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق فی الامر کلہ کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ مہربان ہے اللہ تعالیٰ مہربان ہے نرمی فرمانے والا ہے. اور ارشاد فرمایا کہ یحب الرفق رفق فی الامر کلہ اور ہر معاملے کے اندر جو اس کے بندے ہیں اللہ کے بندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں جو نرمی اختیار کرتے ہیں اللہ پاک اس نرمی کو پسند فرماتے ہیں. کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں پہ بڑے کریم ہیں بڑے رفیق ہیں. اللہ پاک دیکھو میرے رب کائنات کی شان دیکھ لو کہ اگر رب کائنات ہمیں ہماری چھوٹی 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 خطاؤں پہ پکڑ لے رب کائنات میری بہنوں کبھی بھی ہمیں نہ چھوڑیں کبھی بھی نہ چھوڑیں. پہلی امتیں تھیں یہ میرے آقا کی کرم نوازی ہے یہ میرے آقا کی شان ہے اس امت کے لیے کہ اس امت کے لیے اللہ رب العالمین نے اتنی کرم نوازیاں فرمائی ہیں کہ پہلی امتیں تھی بنی اسرائیل کہ وہ جو گناہ کرتے تھے تو ان کے گناہ سن کو دروازوں کے اوپر لکھے ہوتے تھے. راتوں کو تنہائیوں میں گناہ کرتے تھے نا اور جو دنوں کو گناہ کرتے تھے اور وہ گناہ کہاں کیا صبح کو وہ دروازوں کے اوپر لکھے ہوتے تھے لکھے ہوتے تھے. یہ میرے آقا کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے جو نرم طبیعت والے اور پھر رب کائنات کی شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کے اوپر اتنی نرمی فرمائی کہ اللہ پاک اس امت کے اعمال کو دیکھتے ہوئے بھی ان کے عیبوں کے اوپر پردہ پوشی کر کے کھڑے اب نرمی کا معاملہ فرما رہے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں بندوں میں تمہارے اوپر بڑا نرم ہوں رفیق ہوں اور اے میرے بندو تم بھی نرمی والے پہلو کو آپس میں رکھا کرو. پھر اگلی حدیث پاک میں اس کو بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں روایت کر رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ ان اللہ رفیق یحب الرفق کہ اللہ پاک رفیق ہے اور پسند کرتے ہیں کہ جو بندہ جو نرمی اختیار کرے اللہ اس کو پسند بھی فرماتے ہیں. اس کے بندوں پر جو رفیق بن جاتا ہے اس کے بندوں پر
جو نرمی فرمانا شروع کر دیتا ہے اللہ پاک اس بندے کے ساتھ روپ کرتے ہیں، محبت فرماتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيُؤْتِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعَطْفِ، کہ آپ نے فرمایا کہ بندے کو نرمی کے اوپر جو کچھ عطا کیا جاتا ہے وہ سختی پہ نہیں دیا جاتا، سختی پہ نہیں دیا جاتا۔ فرمایا مَا لَا يُؤْتِي عَلَى مَا سِوَا، کہ بندہ سختی کے ساتھ اگر کسی سے کوئی بات منوانا چاہے تو وہ بات نہیں منوائی جا سکتی جو نرمی کے ساتھ منوائی جا سکتی، نرمی کے ساتھ منوائی جا سکتی۔ دیکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو اسلام کی دعوت دی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے ساتھ بھی نرمی فرمائی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار کے ساتھ بھی نرمی فرمائی۔ ابتدائی دور ہے اسلام کا، اسلام کے ابتدائی دور کے اندر دیکھیں کتنی مشکلات تھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے۔ کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نمازیں نہیں باہر پڑھنے دیتے تھے، نمازیں نہیں پڑھنے دیتے تھے، کھلے عام جو اسلام کا پیغام ہے وہ نہیں دینے دیتے تھے، اللہ کا پیغام نہیں دینے دیتے تھے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ نرم طبیعت تھی، یہ نرمی والی طبیعت تھی کہ میرے حضور کہ جب نماز پڑھتے ہوتے حرم کعبہ میں نماز پڑھتے اور ابو جہل آتا اور آ کے اس لیے ابو جہل نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اوجری پھینکی، اوجری پھینکی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، اوجری پھینکی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی آپ کو کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، نرمی کا معاملہ فرمایا، نرمی کا معاملہ فرمایا۔ یہ شان ہے میرے آقا کی کہ مکی زندگی کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل مشکلات کے اندر رہے اور ان کی کفار مکہ کی مشکلات کو، ان کی تنگیوں کو برداشت کرتے رہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی وجہ سے پھر جب وہ مشکلات کو برداشت کرتے رہے تو ان مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے رب کائنات نے ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جب مسلمان اس نرمی سے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف داخل ہوتے گئے اور اسلام کی طرف آتے گئے تو اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ کی شان ہے کہ آپ نرم دل ہیں، اگر آپ سخت طبیعت ہوتے تو کبھی بھی غلام آپ کے ارد گرد نہ پھرتے۔ تو یہ شان تھی میرے آقا کی کہ میرے آقا آپ جو نہیں بھی آپ کے ساتھ آپ کو مانتے تھے نا کفار مکہ، وہ بھی آپ کی بارگاہ میں آتے تو وہ بھی آپ کی شان کا اظہار اس طرح فرماتے، اس طرح کرتے شان کو کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ صادق ہے، وہ امین ہے، وہ کہتے کہ حضور صادق ہے، حضور امین ہے، یہ حضور کی شان ہے کہ وہ سچائی بیان فرمانے والے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی اس ذات کو، اس شان کو بیان فرمایا جا رہا ہے اس کے اندر۔ تو دیکھو یہ نرمی کیا چیز ہے، نرمی کیا چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اس نرمی پہ اللہ پاک کیا کچھ انسان کو عطا فرماتے، وہ کبھی اللہ پاک سختی پہ کسی کو نہیں عطا فرماتے۔ حضرت عائشہ پھر روایت فرماتی، آپ فرماتی کہ ان الرفق لا یکون فی شیء، کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک جو نرم دلی ہے نا، نرم دلی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ الا فی شیء، کہ جس چیز کے اندر نرمی آ جاتی ہے، جس طبیعت کے اندر نرمی آ جاتی ہے، جس چیز طبیعت کے اندر جس بندے کے اندر نرمی آ جاتی ہے الا زانہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کو حسین کر دیتی ہے، اس کو زینت بخشتی ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ہمارے مین ملاپ کے اندر کتنے رشتہ دار ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے جو والدین ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے ہم اساتذہ بھی ہیں، ہم اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ہمارے کتنے رشتے ہمارے ارد گرد، کتنے رشتے ہمارے ارد گرد، لیکن آپ ذرا کبھی ان پہ غور کر کے دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ڈیلنگ بہت مشکل ہوتی ہے۔ ہم والدین بھی ہیں نا، ہم بہن بھائی بھی ہیں،
آپس میں ہم بھائی چارہ بھی ہے ہمارا، مسلمانوں کا آپس میں بھائی چارہ بھی ہے۔ آپ نے کبھی غور کر کے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی بڑی مشکل ہوتی ہے، ان کو منانا، بات ان سے منوانی بڑی مشکل ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی بات کو منواتے، اپنی بات کو منواتے، ان کی طبیعتوں کے اندر نرمی نہیں ہوتی۔ اور کبھی آپ نے یہ بھی غور کیا کہ جو اپنی بات کو منواتے رہتے ہیں نا اور طبیعت میں نرمی نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ نقصان بھی برداشت کرتے، نقصان، اور اس نقصان کا سب سے بڑا، اس نقصان کا جو سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے نا، نقصان کا نقصان اس نرم سخت تربیت کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ڈیلنگ میں سخت ہوگا نا، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتے دار اس کے قریب نہیں جلدی آئے۔ دیکھا کبھی، دیکھا کہ سختی والی طبیعت کے قریب کبھی زیادہ لوگ نہیں آتے، نہیں آتے۔ والدین اگر بعض کا والدین کی تو طبیعت میں ہوتا ہے کہ وہ سختی کرتے ہیں، بعض کا بڑی نرمی کرتے ہیں، اساتذہ کی طبیعت کے اندر، بہن بھائیوں کی طبیعت کے اندر، کچھ لوگوں کے اندر اتنی سختی ہوتی، اتنی سختی ہوتی کہ یہ سختی کیا، یہ سختی کیا کہ انسان کو انسانی بھائی چارے سے، میل ملاپ سے دور کر دیتی ہے یہ سختی۔ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ان الرفق لا یکون فی شیء الا زانہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نرم دلی اگر کسی چیز کے اندر آ جاتی ہے، کسی طبیعت کے اندر آ جاتی ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ اس طبیعت کو زینت فراہم کر دیتی ہے۔ انسان ایک دوسرے کو کی بات کو ماننے والا ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ غور کرتا ہے کہ یہ بات میرے حق میں فائدہ مند ہے کہ نہیں، وہ دوسرے کے لیے نرم دل ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ نرمی انسانی طبیعت کو کیا دیتی، زینت، خوبصورتی بخش دیتی۔ اور نرمی والی طبیعت کے قریب دیکھا کبھی کہ زیادہ لوگ اس کے ارد گرد ہوتے، اور جو سخت طبیعت کے ہوتے ان کے ارد گرد لوگ زیادہ نہیں ہوتے، اکیلے تنہا رہ جاتے ہیں، تنہا رہ جاتے۔ کس وجہ سے تنہا رہ جاتے ہیں؟ اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے۔ بعض کا تو ان کے موافق بھی کوئی بات ہوتی ہے، لیکن اس موافق بات کو نہیں مانتے، نہیں مانتے اس موافق بات کو بھی۔ تو یہ جو سخت دلی ہے، طبیعت کے اندر سختی ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر یہ انسان کی زندگی کے اندر سختی انسان کی طبیعت کی ختم ہو جائے نا، اور اس کی طبیعت کے اندر نرمی آ جائے، تو اس کی طبیعت جو ہے نا، وہ نرمی والی جو طبیعت ہے وہ خوبصورت ہو جائے گی۔ اور فرمایا وَلَا يَنزِعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جس کی طبیعت کے اندر سختی آ جائے، اس کو کیا کر دیتی، اس کو کیا کر دیتی ہے، اس کو سختی جو اس کو عیب دار کر دیتی، وہ سختی والا، اس کی زبان میں سختی آ جائے، اس کے کلام میں سختی آ جائے، کلام میں سختی آ جائے، اس کے معاملات میں سختی آ جائے، اور یہ کلام میں سختی، معاملات میں سختی، یہ انسان کو کیا عیب دار کر دیتی۔ ہم لوگ ایک مرتبہ میں سفر کر رہی تھی، اور میں سفر کر کے میں آ رہی تو راستے میں جو نا ایک وہ نا تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا، ٹرین کے اندر میں سفر کر رہی تھی، وہ تبلیغی جماعت کا اجتماع تھا، تو اس میں رش بہت زیادہ تھا، جو بہت زیادہ تھا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میں ٹرین کے اندر داخل ہوئی نا، تو میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی عورت نہیں تھی سوائے میرے، اور سب مرد ہی مرد تھے، اور میرے ہسبینڈ تھے ساتھ، ہم دونوں جو آ رہے۔ تو جب میں اس کے اندر ٹرین کے اندر داخل ہی ہوئی نا، تو مجھے اتنی شرم آئی کہ اتنے سارے مرد ہی مرد ہیں اور صرف ایک اکیلی میں عورت، اکیلی میں عورت ہوں۔ جب میں اندر داخل ہوئی تو مجھے بڑی شرم آئی، اور شرم آئی، اور میں نے اپنے رب کائنات سے اس وقت یہ دعا ایک مانگی۔ اب یہ کو کہ میری اس موضوع کا تو حصہ نہیں، لیکن میں آپ کو ایک نکتہ بھی بتاتی ہوں۔ دعا مانگی، کیا دعا مانگی؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا مانگی نا، اور مانگ کے میں نے کہا میں اللہ، مجھے تو شرم آ رہی ہے، حیا آ رہی کہ میں یہاں کھڑی ہوں، اتنے مرد ہیں اور میں اکیلی عورت کھڑی، اور ٹرین بھی فل ہے، یعنی ڈبہ فل ہے یہاں پر،
پیچھے بھی دیکھتے آ رہے ہیں جگہ نہیں ہے، یہاں بھی وہ جگہ نہیں. میری ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی، دعا مکمل نہیں ہوئی تو اتنے میں ایک شخص وہ جو سنگل سیٹ ہوتی ہے نا اس سے اٹھا اور اٹھ کے اس نے مجھے جگہ دی. کہتا باجی آپ ادھر آ کے بیٹھ جائیں. اور انہوں نے جہاں مجھے جگہ دی ساتھ میرے ہسبینڈ کو بھی جگہ دے دی. انہوں نے کہا ساتھ ساتھ ہو جائے، ان کو بھی جگہ دے. ہمیں انہوں نے جگہ دے دی. اسی لمحے تھوڑی 2-4 منٹ کے بعد، ابھی 2-3 منٹ گزرے ہوں گے، اسی لمحے ایک اور بہن آئی. اور وہ بہن ذرا تھوڑی سی جو نا طبیعت میں تھوڑی سی تیز تھی، مزاج کی تیز تھی تھوڑی سی. وہ جیسے ٹرین کے اندر داخل ہوئی نا، اس نے آتے ہی پہلا ایک جملہ بولا، اور وہ بڑا سخت سا جملہ بولا، جو زبان کی سختی تھی وہ سامنے آ گئی. وہ کہنے لگی ان جو وہ سارے تبلیغی جماعت کے تھے، ان کی داڑیاں بھی بڑی بڑی تھی، انہوں نے داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی. وہ پہلی فرصت کے اندر اس نے جو کلام بولا نا، وہ کہنے لگی اتنی اتنی بڑی تم نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ ایک عورت آئی ہے تو اس کو جگہ بھی دینی، جگہ بھی دینی. اور جس شخص نے مجھے جگہ دی تھی نا، وہ فوراً ہی اس کو نے پیچھے ہٹ کے دیکھا اور دیکھ کے اس نے کہا کہ باجی تم نے ہماری داڑیوں کو پہلے ہی لے لیا. یہ باجی آئی ہے، پوچھو اس سے ہم نے اسی کو جگہ دی تھی. تو ادھر آتی کھڑی ہوتی ہم تجھے بھی جگہ دیتے، ابھی تو آئی ہے، آتے تم نے ایسا کلام کر چھوڑا. دیکھو یہ ہے کیا، اندر جو نرمی ہو نا وہ زبان پہ بھی آتی ہے. زبان پہ آتی ہے وہ تربیت میں، اور جو اندر کی سختی ہے وہ زبان پہ بھی آ جاتی ہے. اور یہ جو اندر کی نرمی تھی زبان پہ آئی، اور اس نے زبان کو زینت عطا کی، خوبصورتی عطا کی. اور وہ جو اندر کی سختی تھی وہ زبان پہ آئی، اس نے کیا کیا، اس کو عیبدار کر دیا. کتنے لوگوں کے سامنے رسوا کیا، رسوا کیا. تو یہ دیکھو جب یہ میں حدیث پاک پڑھ رہی تھی تو حدیث پاک پڑھتے ہوئے مجھے یہ واقعہ اسی وقت وہ میرے سامنے آ گیا. اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر کتنے لوگ، ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ ڈیلنگ بڑی مشکل ہے. بعض کا اساتذہ کے ساتھ ڈیلنگ بڑی، اسٹوڈنٹس کی بڑی مشکل ہوتی. بعض کا اسٹوڈنٹ کے ساتھ ڈیلنگ بڑی مشکل ہوتی کہ اسٹوڈنٹس مانتے نہیں اس بات. والدین گھر کے اندر ہیں، استاد مان رہے تو اسٹوڈنٹس نہیں مانتے، اسٹوڈنٹس مانتے تو استاد نہیں مانتے. آگے سے گھر کے اندر والدین ہیں تو والدین بات کو مانتے تو اولاد نہیں مانتی، اولاد مانتی ہے تو والدین نہیں مانتے. تو کیا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ نرمی اتنی اچھی چیز ہے کہ انسان کو خوبصورتی جو نہ بخشتی، خوبصورتی بخشتی ہے. اور جس طبیعت کے اندر نرمی نہ ہو اس کو عیبدار کر دیتی، عیبدار کر دیتی ہے اس کو نرمی. تو یہ جو طبیعتوں کی نرمی ہے یہ میرے آقا کا خلق تھا، اور اسی خلق کو رب کائنات نے قرآن میں بیان فرمایا کہ محبوب آپ نرم دل ہیں، آپ نرم دل ہیں. اس لیے جوق در جوق یہ غلام، یہ میرے بندے یہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. سختیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے اسی وجہ سے یہ اسلام کے اندر داخل ہو. میرے آقا کی شان دیکھو کہ میرے حضور علیہ السلام نے جب ہجرت کی نا تو ہجرت کر کے میرے آقا مکہ سے مدینہ گئے. تو مدینہ گئے تو میرے آقا علیہ السلام جب وہاں گئے تو میرے آقا علیہ السلام مکہ میں پالا حضور علیہ السلام کیا کفار مکہ کے ساتھ. ان میں کچھ مومن جو کچھ مسلمان جو ہوئے جنہوں نے حضور علیہ السلام کے جناب پیغام کو قبول کیا، اللہ کے پیغام کو قبول کیا، انہوں نے اسلام کو قبول کیا. لیکن زیادہ تر کفار نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اور میرے آقا کو اسی مشکلات کے اندر میرے حضور رہے. لیکن جب میرے آقا علیہ السلام مکہ سے ہجرت کر کے سختیاں برداشت کرتے ہوئے مدینہ تشریف لائے نا، تو میرے آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عروج عطا کیا، مسلمانوں کو عروج عطا کیا. اور اس عروج کا عالم یہ ہوا کہ جو کفار مکہ بھی تھے نا، اور مشرک بھی تھے، جتنے بھی تھے مشرک بھی تھے، یہ بھی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظمت کو دیکھتے ہوئے
میرے آقا کی شان کو دیکھتے ہوئے اس وقت کہ اسلام کو عروج مل رہا ہے اور لوگ قبائل در قبائل جوک در جوک اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. اب انہوں نے جو مدینہ والے تھے انہوں نے ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا اور ان میں ان کا ایک سردار تھا عبداللہ بن نبی. اس نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کیا تو اسلام ایسا تھا کہ ان کے لیے رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو کہ یہ منافق ہے اور منافقوں کی جو نا تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان المنافقین قرآن مجید میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. کہ منافق کون تھے؟ کہ ظاہری طور پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا حضور کی بارگاہ میں آتے تھے, ظاہری طور پہ نمازیں بھی ساتھ پڑھتے تھے, جہاد میں جاتے تھے وہاں پر بھی شیطانیاں کر کے واپس آ جاتے تھے, اندر بغض اور عداوت تھا, بغض اور عداوت تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے کے لیے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا, اندر اسلام نہیں تھا. اندر جا کے اپنے گھروں میں وہی سازشیں مسلمانوں کے لیے کرتے, مسلمانوں کے خلاف, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے, جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا کہ محبوب یہ کیا کرتے ہیں, یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے, وما یخدعون الا انفسهم یہ ایمان والوں کو دھوکہ نہیں دیتے, یہ اپنی جانوں کو دھوکہ دے رہے, اپنی جان کو دھوکہ دے رہے ہیں. پھر فرمایا کہ ان کا دھوکہ دینا رب کائنات بھی ان کا یہ مذاق اڑاتے مومنوں, مسلمانوں کا مذاق اڑاتے. رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ بھی ان سے مذاق کریں گے, اور اللہ کا مذاق کیا ہوگا, اللہ پاک آخرت میں ان کو جہنم کے عذاب کے اندر ڈالیں گے. اب یہ منافق, ان میں ان کا سردار تھا عبداللہ بن نبی. عبداللہ بن نبی اس نے اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا, اتنا ستایا میرے آقا کو, اتنا ستایا میرے آقا علیہ السلام کو, اتنا تنگ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بیٹا عبداللہ بن نبی وہ ایمان لے کے آیا, اور اس کے بیٹے بھی بہت زیادہ تھے, بیٹے تھے اس کے زیادہ تر, اور طائف کے راستے میں اس کے جو کھجوروں کے باغات تھے, مال بھی اس کے پاس بہت زیادہ تھا. اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا, جب مرنے کے قریب پہنچا نا تو میرے آقا کی بارگاہ میں اسی مومن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بیٹا تھا نا عبداللہ بن نبی, اس کو بھیجا میرے آقا کی بارگاہ میں کہ جاؤ, یہ ساری عمر اذیتیں دیتا رہا, تنگ کرتا رہا, سب تنگ کرتا رہا, یعنی کہ بدر کی جنگ میں بھی گیا نا تو بدر کی جنگ میں بھی اپنے ساتھیوں کو لے کے راستے سے فرار ہو کے واپس آ گیا. اور بہانہ کیا بنایا کہ ہم نے تو کہا تھا جنگ جو نا مدینہ کے اندر کرے, باہر جا کے نہ کرے, ہم نے نہیں کرنی جنگ باہر جا, بہانہ یہ بنایا. اللہ پاک نے کیا کہا, کیا کہا جب یہ مرنے کے قریب ہوا اب جان نہیں نکل رہی, جان نکلنی مشکل ہو گئی, جان کو نکل مرحلہ مشکل ہو گیا. اب بیٹے کو بھیجا حضور کی بارگاہ میں, جاؤ جا کے میرے آقا کو کہو کہ اپنا قمیض عطا کر دیں, اپنا قمیض عطا کر دیں, جو قمیض ہے وہ مجھے دے دیں. وہ بیٹا آیا عبداللہ بن نبی حضور کی بارگاہ میں, اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا والد کہتے ہیں کہ اپنا قمیض مجھے عطا کر دیں, ان کے اوپر ان کی جان نہیں نکل رہی, ان کا جان پوری کا مرحلہ مشکل ہو چکی ہے. میرے آقا علیہ السلام کو کہ کریم بھی تھے, میرے آقا علیہ السلام احسان کا بدلہ بھی چکاتے تھے. بدر کی جنگ کے اندر ایک جنگ کے اندر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو اپنی قمیض عطا کی تھی, قمیض عطا کی تھی. آقا علیہ السلام اس احسان کا بدلہ بھی دینا چاہتے تھے, اور میرے آقا اپنی نرم دلی بھی دکھانا چاہ رہے تھے. میرے آقا نے اپنی قمیض عطا کر دی, قمیض عطا کر دی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ آقا کی بارگاہ میں بیٹھے تو ان کو غصہ آ گیا, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ کو ستاتا رہا, تنگ کرتا رہا, اب مرنے کے قریب پہنچا تو آپ کی قمیض مانگ بھیجی. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں. بیٹا گیا قمیض لے کے اپنے باپ کے پاس گیا, اور باپ سے جا کے کہنے لگا یہ قمیض ہے. وہ کہنے لگا کون سی قمیض؟ کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مجھے اپنی شرٹ دی ہے وہ میں لے کے آ گیا ہوں آپ کے پاس. کہنے لگا کہ نہیں, شرٹ وہ والی نہیں چاہیے جو اوپر ہے, اوپر قمیض کے اوپر ایک اور قمیض ہے.
جیسے ہم نے نیچے بنیان پہنی ہوتی ہے اور اوپر کیا، اوپر ایک قمیض پہنتے ہیں. قمیض وہ چاہیے اس وقت جو حضور کے جسم کے ساتھ مس ہو. اس وقت عبداللہ بن نبی کہنے لگا جاؤ جا کے میرے آقا سے کہے کہ وہ قمیض عطا کرے جو اس وقت آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو رہی، وہ قمیض عطا کرے. پھر بیٹا آ گیا حضور کی بارگاہ میں اور آ کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرا باپ کہتا ہے کہ وہ قمیض ہے جو اس وقت آپ کے جسم کے ساتھ مس ہو رہی ہے، جو آپ نے پہن رکھی ہے وہ عطا کرے. میرے آقا علیہ السلام نے وہ چادر لی اوڑی اور وہ قمیض اتاری اور اتار کے اس کو عطا کر دی. عطا کر دی. صحابہ کرام نے اس پر احتجاج کیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر دوبارہ قمیض عطا کر دی. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ قمیض بھی اسی کو فائدہ دے گی جو محبت رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو. شان کریمی دیکھو کہ وہ قمیض عطا کر دی، قمیض عطا کر دی. اس نرمی کی وجہ سے عبداللہ بن نبی کے جسم پر گئی. جان کا مرحلہ تو آسان ہو گیا لیکن ایمان نصیب نہیں ہوا، ایمان نصیب نہیں ہوا. جان کا مرحلہ آسان ہو گیا اس نرمی کی وجہ سے. جب اس کے قبائل نے دیکھا، اس کے قبائل کے 1000 نوجوان اس کے ارد گرد تھے، انہوں نے دیکھا کہ ساری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتا رہا ہے، اندر آ کے یہاں اپنی بیٹھ کے اپنی مجلس سے سجاتا تھا اور سجا کے بیٹھ کے حضور کے خلاف سازشیں کرتا تھا، تنگ کرتا تھا میرے آقا کو. آج مرنے کے قریب آیا ہے، بار بار قمیض منگوا رہا ہے، بار بار قمیض منگوا رہا ہے اور میرے آقا نے عطا کر دی ہے. یہ شان کسی عام بندے کی نہیں ہو سکتی، یہ عام بندے کی شان نہیں ہو سکتی. ان لوگوں نے جب دیکھا کہ حضور ایسے رحمت للعالمین ہے، ایسے کریم ہے، ایسی نرمی والی طبیعت والے ہیں، اس کی جو قبیلے کے قبائل کے جو 1000 نوجوان تھے وہ نوجوان انہوں نے اسلام قبول کر لیا. دیکھو اس کو ایمان کی دولت نہیں ملی مگر اس نرمی کی وجہ سے اس کے قبیلے کے 1000 لوگوں کو ایمان کی دعوت ان کو نصیب ہو گئی. دیکھو یہ نرم دلی جو میرے آقا کی تھی، جس نرم دلی کی وجہ سے آج اسلام عروج پہ اور عروج پہ جائے گا. اس نرمی کی وجہ سے، اس نرمی کی وجہ سے اسلام پھیلا اور اسلام کو دنیا میں بھی عروج ہوگا اور آخرت میں بھی. میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں کی 80 صفیں ہوں گی، 80 صفیں ان کے غلاموں کی، میرے آقا کے غلاموں کی ہوں گی. یہ نرم دلی اور یہ نرم دلی میرے آقا کی شان تھی. میرے آقا علیہ السلام شان تھی. یہ مسلم شریف کی ایک، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال بالا اعرابی فی المسجد فقام ناس الیہ لیقعوا فیہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوہ واریکم. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اب بیٹھے تھے تو ایک عرابی آیا. عرابی تھے، بدو قسم کے لوگ تھے، دیہاتی. ان دیہاتیوں کو کوئی دین کی اتنی خاص سمجھ بوجھ نہیں تھی اور وہ حضور علیہ السلام بیٹھے صحابہ کرام کے ساتھ. لیکن وہ رابی آیا، اس رابی نے آقا علیہ السلام کے سامنے ہی مسجد نبوی کے اندر پیشاب کر دیا. پیشاب کر دیا. جب میرے آقا علیہ السلام نے اس کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، صحابہ کرام بھاگے اس کو بھگانے کے لیے، اس کو روکنے کے لیے کہ پیشاب کرنا. آقا علیہ السلام نے روک لیا، ان کو روکا صحابہ کرام، کہا دعوہ واریکم، چھوڑ دو اس کو، کر لینے دو، کر لینے دو. الا بولی سجل من ماء او ذنوبا من ماء. پھر میرے آقا علیہ السلام نے ایک برتن منگوایا اور برتن کے اندر پانی منگوا کے کسی کو، صحابی کو نہیں کہا، صحابی کو نہیں کہا. میرے آقا علیہ السلام نے خود پانی لیا اور اس حصے کو صاف کیا، خود اپنے ہاتھوں سے دھویا اس پیشاب کو خود. حالانکہ اتنے غلام بیٹھے تھے، اتنے صحابی بیٹھے تھے، وہ دھو سکتے تھے لیکن فرمایا نہیں میں خود دھوں گا. اس کو اس کے سامنے دھویا اور دھو کے اس کو پانی بہا کے اس کو صاف کیا اور پھر اس کو عرابی کو کہا فإنما یہ دوسری جو روایت ہے بخاری شریف کی روایت کے اندر، یہ دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا فإنما بعثتم ميسرین ولم تبعثوا معسرین. میرے آقا نے فرمایا کہ لوگوں
میں تمہارے درمیان آسانیاں پیدا کرنے والا بن کے آیا ہوں، مشکلات پیدا کرنے والا نہیں بن کے آیا۔ مشکلات، اور وہ رابی کہتا ہے کہ جو نا میں نے کبھی ایسا معلم نہیں دیکھا زندگی کے اندر، میں نے ایسا کوئی معلم نہیں دیکھا، ایسا کوئی معلم نہیں میں نے دیکھا کہ حضور جیسا، کہ جس کے سامنے کوئی ایسا معاملہ کرے اور وہ اتنی نرمی کا معاملہ کرے۔ ہمارے گھروں کے اندر دیکھیں کتنے معاملات ایسے ہوتے ہیں، کیسے معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سادہ کو بھی اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے، ہر بڑے کو غور و فکر کرنا چاہیے، ہر بڑا، ہر نرمی والی طبیعت والا اس بات پہ غور کرنا چاہیے ہم لوگوں کو کہ کتنے کام ایسے ہیں جو ہمارے سامنے، ہمارے اسٹوڈنٹس، ہماری اولادیں جو الٹا کرتی ہیں کام، اور ہم کتنی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں، کتنی نرمی کا معاملہ ہم لوگ کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی شان تھی، یہ شان تھی میرے آقا علیہ السلام کی، نرمی کی۔ اور وہ شخص جب واپس لوٹا اور یہ کہتا ہوا لوٹا کہ میں نے اس جیسا معلم کوئی نہیں دیکھا، ان جیسا میں نے معلم کوئی نہیں دیکھا، ایسی نرم طبیعت کی وجہ سے۔ اور وہ اپنے قبیلے میں گیا اور کتنے لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا اس نرم طبیعت کی وجہ سے۔ دیکھو یہ نرمی کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی عبادت ہے نرمی۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من جریر بن عبداللہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یقول من یحرم الرفق یحرم الخیر کلہ، کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو نہ محروم ہو گیا نرمی سے، وہ ساری خیر سے محروم ہو۔ کہ جس کی طبیعت کے اندر نرم دلی ختم ہو گئی نا، ساری خیر اس کے اندر ختم ہو گئی، ساری خیر۔ آج میری بہنوں، میلاد النبی کا پیغام ہمارا یہی ہے، پیغام ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کریں، نرمی پیدا کریں اپنی طبیعتوں کو۔ ماننے والا اگر ہمارے ساتھ کوئی ڈیلنگ کرے تو اس کی ڈیلنگ کرنی ہمارے ساتھ آسان ہو جائے، ایسا معاملہ ہونا چاہیے ہمارے لیے، تاکہ یہ اس طرح کی طبیعتیں ہماری ہوتی جائیں کہ ہم سخت سے سخت تنگ ہوتے جائیں اور ہم کسی کی بات کو ہی نہ مانیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھا رہے ہیں، حدیث پاک میں کہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آداب سکھاتے تھے کہ میرے حضور کی شان تھی کہ میرے حضور کی شان تھی کہ میرے آقا علیہ السلام کی یہ شان کریمی تھی کہ میرے آقا علیہ السلام بہت نرمی سے معاملات فرماتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات جو آئے آہستہ آہستہ، کہ جیسے چھینک آنے کے احکامات تھے کہ اس کا حکم کیا ہے، چھینک آئے تو اس کا جواب کیسے دینا ہے، جمائی آئے تو اس کو کیسے کر لینا ہے، وہ ڈکار آتا ہے اس کو کیسے لینا ہے، واش روم جانا ہے تو کیسے جانا ہے، باہر آنا تو کیسے، یہ سارے آداب سکھاتے تھے میرے آقا علیہ السلام۔ تو میرے حضور نماز پڑھا رہے، نماز کے دوران ایک صحابی کو چھینک آ گئی، چھینک آ گئی، اور اس کو چھینک آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو نیا نیا سکھایا تھا کہ جس کو چھینک آئے وہ کیا کہے، الحمدللہ، اور دوسرا سننے والا کیا کہے، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کو سکھایا تھا صحابہ کو۔ اب صحابہ کو یہ نہیں پتا تھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ نماز کے اندر نہیں کہتے، اور اس کو چھینک آئی نا صحابی کو، تو دوسرے جو ساتھ کھڑے تھے نا صحابی، انہوں نے کہہ دیا، جس کو جو نا چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ، نماز کے اندر ایک چیز۔ دوسرے صحابی کہنے لگے یرحمک اللہ، نماز کے اندر۔ اب وہ تیسرے صحابی کو دیکھ کھڑے ہو کے اس کو گھورنے لگے، اس کو غور غور سے دیکھنے لگے، اور جس کو چھینک آئی تھی نا وہ کہنے لگا، اور مجھے کیوں گھور کے دیکھ رہے ہو، اس کے اندر کیوں گھور کے دیکھ رہے ہو؟ یعنی کہ نماز ہو رہی ہے اور نماز کے اندر ہی کلام کرے چلے جا رہے ہیں۔ نماز کے اندر جب یہ کلام ان کا آپس میں تکرار زیادہ بڑھ گیا نا، شور بڑھ گیا، تو اتنے میں صحابہ کرام نے نا تالیاں، وہ حکم ہے نا کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ الٹے ہاتھ پہ تالی بجائی جائے، چاہے تاکہ رک جائے۔ صحابہ کرام نے تالی بجائی، وہ رک گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا لی تو میرے آقا علیہ السلام نے کہا کہ نماز میں شور کیسا تھا؟ اور وہ جو صحابی جس کو چھینک آئی تھی نا،
وہ چھینک آئی تھی جس صحابی کو، وہ ذرا تھوڑا شرما رہے تھے کہ آپ پتہ نہیں حضور ڈانٹیں گے مجھے کہ میں نے نماز کے اندر کلام کیا، دوسرے صحابیوں نے بھی کلام کیا، تو حضور ڈانٹیں گے مجھے. اور وہ صحابی پیچھے جو پیچھے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، میں نے الحمدللہ کہہ دیا. اور یہ درمیان میں کہنے لگے آپ کو نہیں پتہ نماز ہو رہی ہے، چپ کر جاؤ. اب وہ تیسرے بھی نماز کے اندر ہی کلام کر رہا. اب علیہ السلام نے تینوں کو کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا. فرمایا کہ یہ نماز اللہ کا ذکر ہے. جیسے وہ پیشاب کرنے والے کو نہیں ڈانٹا، اس کو آرام سے پیار سے روکا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ نماز کی جگہ ہے، یہ پاکیزگی کی جگہ ہے، پاکیزگی کی جگہ ہے، عبادت کی جگہ ہے. اس طرح اس کو کہا کہ یہ نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے. اس ذکر کے اندر جو نا جو کلام نہیں کرتے، غیر ضروری کلام نہیں کرتے. سوائے تلاوت. آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی نماز کے اندر کلام کر چھوڑتے ہیں. ابھی بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے اندر کلام کر چھوڑتے ہیں. تو آج دیکھیں، یہ میرے حضور کی بارگاہ تھی کہ میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا، اور سمجھا کے میرے آقا علیہ السلام نے جب پیار سے سمجھایا تو وہ عرابی جب آپ انہیں قبیلے میں گیا نا تو کہنے لگا میں نے ان سے بڑا کوئی معلم نہیں دیکھا، کہ میرے آقا نے مجھے ذرا بھی ڈانٹا نہیں. ان سے بڑا میں نے کوئی معلم نہیں دیکھا، میں نے کوئی استاد ایسا نہیں دیکھا کہ جو کوئی بندہ غلطی بھی کرے لیکن اس کو ڈانٹے آگے سے. فرمایا کہ ایسا میں نے کوئی استاد نہیں دیکھا. دیکھو بندہ جتنا مرضی خلق کے اتنے بڑے مقام کو پہنچ جائے نا، لیکن میرے آقا جیسے خلق کو اپنا نہیں سکتا. میں ایک استاد ہوں، استاد ہوں، لیکن اگر میں استاد پہ رکھ کے میں بات کروں گا تو یقین مانو، یقین مانو ہم کہتے ہیں یہ ان کی شان ہی تھی کہ وہ اتنا کچھ کر جو نا نبھا گئے، نبھا گئے. اور نبھا گئے اور ہمیں درس دے گئے کہ ہم نے اس نرم طبیعت کو اپنے اندر، نرمی والی طبیعت کو بنانا ہے. اپنی طبیعت کو ہم نے نرم کرنا ہے. تو میری بہنوں، یہ میرے حضور کا میلاد ہے کہ اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کریں، طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کریں. اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمارا آنا جانا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں اللہ پاک قبول کرے، اور ہماری طبیعتوں میں بھی اللہ رب العالمین نرمیاں پیدا فرما دے. حضور کے اسوہ حسنہ کا یہ حصہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.